بیٹھے ہوئے حاجی نمازی نظر نہیں آتے جنہوں نے اپنی بہنوں کا حق مار کر کے رکھا ہے؟ کیا بات، کیا جو بات. اپنی بہنوں کو حصہ نہیں دیتے؟ کہ بے شمار ایسے لوگ نہیں ہیں جنہوں نے اپنے بھائیوں کا حق دبا رکھا ہے، اپنے بھائیوں کو حق نہیں دیتے. اگر اللہ نے طاقت دی، 4-6 لوگ ماننے جاننے والے ہوئے تو بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو کہتا ہے جا جو کرنا ہے کر لے، میں نہیں دوں گا. اور پھر اس کے بعد اس کے ننگے پن پر کوئی انصاف کرنے کون سامنے آتا ہے؟ کون آتا ہے آنکھ میں آنکھ ڈالنے کے لیے؟ کون آتا ہے کسی کو حق دلانے کے لیے؟ کون آتا ہے کسی کے حق کے لیے؟ اللہ اکبر. بلکہ لوگ کہتے ہیں یار وہ تو ننگا آدمی ہے، وہ تو دادا آدمی ہے، وہ تو بھائی گیری کرتا ہے، اس کے پاس جائیں گے تو یہ ہوگا اور یہ ہوگا اور یہ ہوگا اور یہ ہوگا. سن لو، جس وقت حق تلفی کی جا رہی ہو اور پھر لوگ جو حاجی نمازی اور دیندار کہلانے والے کسی کے حق کے لیے اس کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں تو وہ بھی تیار ہو جائے زلزلوں کے جھٹکوں کے لیے، وہ بھی تیار ہو جائے اللہ کے عذاب کے لیے. یہاں تو جھٹکے ہوں گے اور زمین کے اندر جو ہوگا اس کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ اکبر. بڑی معذرت کے ساتھ ایک بات میں آپ کو بتاؤں جس کو فقی ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، ذرا دھیان سے سننا. آج ہم ہر سال عمرہ کے لیے جا رہے، اللہ مبارک کرے، حج کے لیے بھی جا رہے ہیں، مسجد کے متولی بھی بن گئے، 50-50 ہزار 5-5 لاکھ مدرسوں کے اندر چندے بھی لکھانے، بہت اچھی بات ہے، لیکن بہن کو حصہ نہیں دے رہے ہیں اور بہن بھانجوں سے لڑ رہے ہیں. آپ جانتے ہیں، آئیے ذرا سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے، بہن کی حق تلفی کرنے کا انجام کیا ہے. میں نے حوالہ پڑھ دیا، جس کو رجوع کرنا اس طرف کرے، اور میں اس کو اپنے الفاظ کے جامع میں پڑھنے لگا ہوں. اللہ اکبر. آج جانتے ہیں اللہ یہ جو رسومات ہے، دراصل جب شادی ہوتی ہے تو جہیز لوگ اس لیے بھی مانگ لیتے ہیں کہ یہ لوگ کے یہاں تو حصہ دینے کا رواج ہی نہیں ہے، حصہ ملے گا نہیں، اس لیے جتنی بھیک مانگنا ہے مانگ لو. اور آپ کو ایک بات بتاؤں، جب سے یہ جہیز مانگنے کا مطالبہ ہم نے شروع کیا ہے اور ہمارے سماج میں شروع ہوا ہے، ایک بات تو آپ کو بتاؤں، ہمارے مذہب میں تو کفن مانگنے کی بھی اجازت نہیں ہے. توجہ کریں، ہمارے مذہب میں تو کفن مانگنے کی بھی اجازت نہیں ہے. آخر وہ کون سے سنی اور کیسے مسلمان ہے کہ جو جہیز مانگنے کے لیے نکلے ہیں؟ ہمارے مذہب کا حال تو یہ ہے، اگر ایک چادر پرانی گھر میں پڑی ہوئی ہے اور اللہ اکبر باپ مر گیا ہے تو اسلامی غیرت کہتی ہے 3 مسنون کفن کی ضرورت نہیں ہے. اگر ایک ہی پرانی چادر تیرے پاس موجود ہے تو اپنی غیرت کا سودا کسی کے دروازے پہ مت کرنا، ایک ہی چادر میں لپیٹ کر غیرت کے ساتھ اپنے باپ کو دفن کر دینا. اب بھی تجھے بھیک مانگنے کی اجازت نہیں. جس مذہب میں باپ کے کفن کے لیے بھیک مانگنے کی اجازت نہ ہو، ایک کپڑا موجود ہوتے ہوئے، کفایت کا کپڑا موجود ہوتے ہوئے، اس مذہب کے اندر آخر جہیز مانگنے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس مذہب کے اندر کار مانگنے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس مذہب کے اندر اللہ اکبر بائک مانگنے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ اور یاد رکھنا، آج لوگ کہتے ہیں مولانا مسلمانوں کی بیٹیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے. آج لوگ کہتے ہیں مولانا مسلمانوں کی بیٹیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے، مسلمانوں کی بیٹیاں لوجوں میں بک رہی ہے، مسلمانوں کی بیٹیاں سگنلوں پہ برقع پہن کے بھیک مانگ رہی ہے. میں پوچھتا ہوں ذمہ دار کون ہے؟ بڑی معذرت کے ساتھ جویا کہ غیرت مند مسلمانوں، اگر تمہارے دلوں میں عشق مصطفیٰ ہے، اگر تمہارے دلوں میں محبت رسول ہے، اگر تمہارے دلوں میں الفت رسول ہے، اس عشق مصطفیٰ کا واسطہ دے کر پوچھنا چاہتا ہوں، بیٹیاں لوجوں میں کیوں بک رہی ہے؟ بیٹیاں سگنلوں پہ بھیک کیوں مانگ رہی ہے؟ بیٹیاں مرتد کیوں ہو رہی ہے؟ اوروں کا ہاتھ پکڑ کر کیوں جا رہی ہے؟ ذمہ دار کون ہے؟ کیا وہ بیٹی جس نے کسی کا ہاتھ تھام لیا صرف وہ ذمہ دار ہے؟ نہیں نہیں، بلکہ ذمہ دار ہم سب ہیں، ذمہ دار پورا معاشرہ ہے. اس کی وجہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت مفتی محمد اسماعیل صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر. تشریف رکھیں، بیٹھ جائیں، حضرت کا استقبال کر لیں، درود شریف پڑھیں آپ لوگ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول. ایک بار سب مل کے اور درود شریف پڑھ لیں آپ. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
بڑی نوازش. سب مل کے درود شریف پڑھیں, بلند آواز سے درود شریف پڑھیں. آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ڈسٹرب نہیں کریں تو بڑی نوازش آپ سب کی بڑی نوازش. ایک بار آپ سب بھی درود شریف. حضرات آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مادن الجود والکرم. ڈاکٹر شفیق الرحمان بخش صاحب ایم پی سنبل تشریف لے آئے ہیں. ایک بار پھر درود شریف پڑھنے آپ. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک. میں گفتگو شروع کر دوں پھر سے, آپ کی اجازت ہے؟ آپ توجہ میری طرف رکھے ہوئے, ایک بار ذرا پھر درود شریف پڑھیں, بلند آواز سے پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مادن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر درود شریف پڑھنے ایک مرتبہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مادن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کھلے کھلے دل سے ذرا عاشقوں کی طرح سب درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مادن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین. تو یہ بات ہمارے معاشرے میں ہوتی ہے کہ بیٹیاں بھاگ رہی ہیں, مرتد ہو رہی ہے, مذہب چھوڑ رہی ہیں. ذمہ دار کون؟ صرف وہ جانے والی بیٹیاں ذمہ دار نہیں ہیں, اس کے ذمہ دار ہم بھی ہیں. کیونکہ ہم نے شادی کے نام پر اتنی رسومات کو ایجاد کر دیا, اتنی رسومات کو ایجاد کیا کہ اب ہر کس و ناکس کے لیے شادی ممکن نہ رہی, شادی مشکل ہو گئی. جبکہ میرے اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نکاح اتنا آسان کر دو کہ زنا کرنا مشکل ہو جائے. آپ کی توجہ, جس نبی کے کہنے پر کلمے کو تم نے سچا مانا, ہم نے سچا مانا. جس نبی کے کہنے پہ اللہ کو ایک مانا, جس نبی کے کہنے پہ قرآن کو اللہ کی کتاب مانا, جس نبی کے کہنے پر اللہ کا دین اسلام مانا, اسی نبی نے تو یہ بھی فرمایا نا کہ نکاح اتنا آسان کر دو کہ زنا کرنا مشکل ہو جائے. آپ سے پوچھتا ہوں, آج ہم نے زنا آسان کیا ہے, نکاح مشکل کیا ہے. ایک انسان 1000-2000 روپے میں زنا تو کر سکتا ہے, لیکن 1000-2000 میں نکاح نہیں کر سکتا. جبکہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا نکاح اتنا آسان کرو کہ زنا مشکل ہو جائے. ہم نے نکاح کو مشکل کیا. بڑی معذرت کے ساتھ, سیرے کی رسم ہے, ہلدی کی رسم ہے, مہندیوں کی رسم ہے, یہ رسم ہے, جہیز کی رسم ہے, وہ رسم ہے, خدا جانے کتنے رسومات کو ایجاد کیا. آپ سے پوچھتا ہوں اسلام کا رسومات سے کیا تعلق ہے؟ اللہ اکبر. آج میں آپ کو بتاؤں, ہمارے مذہب میں توجہ کرنا, ہمارے مذہب میں نکاح اتنا آسان تھا, نکاح اتنا آسان تھا کہ جنگ کے میدان میں بھی نکاح ہو رہا تھا. حیرت کی بات یہ, جنگ کے میدان میں بھی نکاح ہو رہا تھا. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اور جنگ کے میدان میں جس کا نکاح ہوا وہ کوئی اور ہستی نہیں. آپ سوچتے ہوں گے کہ کسی ایرے گہرے کا نکاح جنگ کے میدان میں ارجنٹ ہو گیا. آپ یہ بھی سوچتے ہوں گے, کیونکہ سوچ پر کسی کی پابندی نہیں. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں علماء کی موجودگی میں, اللہ کی کائنات میں جو سب سے بڑی ہستی ہے ان کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا. موسیٰ و عیسیٰ, داؤد و ابراہیم, اسماعیل علیہ السلام, یہ سب کے سب جس کے پیچھے مقتدی بن کر کے کھڑے ہیں وہ محمد الرسول اللہ کا نکاح خیبر کے جنگ کے میدان میں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا حضرت صفیہ کے ساتھ میدان جنگ کے اندر رسول اللہ کا نکاح نہ ہوا؟ اور پھر اتنی سادگی سے ہوا کہ صحابہ میں اختلاف ہو گیا کہ حضور نے صفیہ سے نکاح کیا یا نہیں کیا. علماء جانتے ہیں میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا ہوں, لیکن توجہ کرو, سال بھر پہلے سے شادیوں کی رسموں کو رچانے والوں, معراج کے دولہا کا نکاح میدان میں ہو رہا ہے, اور اتنی سادگی سے ہو رہا ہے کہ صحابہ میں اختلاف ہوا نکاح ہوا یا نہیں ہوا. تو صحابہ میں سے چند صحابہ نے کہا کیوں بحث کرتے ہو, انتظار کرو,
अगर रसूलुल्लाह ने हजरत सफिया को पर्दा करा दिया तो समझ लेना कि निकाह हो गया, और अगर पर्दा नहीं कराया तो समझना कि निकाह नहीं हुआ। आपसे पूछना चाहता हूं, जब मेराज के दूल्हा का निकाह इतनी सादगी से होता है तो तुम कौन और तुम्हारी हैसियत क्या, हम कौन और हमारी हैसियत का। लेकिन जुल्म का बुरा हो, मुसलमान को नबी की सुन्नत कब याद आती है, कब याद आती है नबी की सुन्नत। मुसलमान को नबी की सुन्नत उसी वक्त याद आती है जब उसका अपना फायदा होता है, मतलब वो सुन्नत का नहीं अपने फायदे का पाबंद है। एक बात आपको बताऊं, मुसलमान कितनी सादगी से कहता है, मौलाना जहेज देना तो सुन्नत है ना, रसूलुल्लाह ने अपनी शहजादी को जहेज दिया, और जहेज देना सुन्नत है, जब सुन्नत है तो दो। हमने कहा ये बहुत बड़े मुहक्किकीन और उलमा है। मैं एक बात आपसे कहता हूं, हिम्मत कह के कहता हूं, अगर गलती होगी तो अभी इस्लाह होगी, और अगर ये इस्लाह कर देंगे अभी कर देंगे, अगर सही कह रहा हूं और गलत कह रहा हूं तो इस्लाह कर देंगे, सही कह रहा हूं तो आपको मानना चाहिए। रसूलुल्लाह ने अपनी बेटी को जहेज नहीं दिया, जहेज देना कोई सुन्नत नहीं। ये एक तालिब इल्म का, कुरान और हदीस के तालिब इल्म का दावा है। मुनाजरे मोबाइल से और उसका शौक नहीं है, ना मैं मुनाजिर हूँ ना मैं बहस वाला आदमी हूँ, लेकिन एक मैं आपकी अदालत में एक बात रख रहा हूँ उलमा की तवज्जो के साथ। तवज्जो आपकी इसी बात तवज्जो से सुन लें, जहेज देना सुन्नत नहीं है। जब देना सुन्नत नहीं तो लेना भी सुन्नत नहीं। फिर आप कहेंगे कि वो मसनवी में, फिर मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने, और फिर फुलां बुजुर्गों ने जो जहेज की फहरिस्त बनाई है उसके बारे में तू क्या कहता। मैं कहता हूं वो फहरिस्त सही है, फहरिस्त से मुझे कोई इख्तिलाफ नहीं, लेकिन थोड़ा समझ में हमारे फेर हो रहा है। क्या फेर हो रहा है, एक बात बताऊं आपको ध्यान से, ना जहेज देना सुन्नत ना लेना सुन्नत। ये एक सबक सुनाने की नियत से अर्ज कर रहा हूं। अल्लामा अल्लाह बख्श साहब अगर मौजूद है, पीछे है क्या, पुश्त पनाही कर रहे हैं क्या, है बहुत दूर चले गए। न देना सुन्नत न लेना सुन्नत, तो काफिर वो फेरिस्त मैंने कहा सही, मस्तवी में फेरिस्त वो भी सही, मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने बनाई वो भी सही, तो काफिर मैंने कहा वो बस समझ का फेर हुआ। अल्लाह के रसूल ने वो जो जहेज दिया है, जहेज वो सैयदा फातिमा को नहीं दिया, बल्कि वो अपने भाई अली मुर्तजा को दिया। नंबर एक सैयदा को नहीं दिया, बेटी को नहीं दिया, भाई को दिया। अगर आप भी भाई के लिए लाखों खर्चा करते हैं तो अमीनुल कादिर तुम्हारा तलवा चूमने के लिए तैयार है। क्या बात है। हुजूर ने बेटी को नहीं दिया, अपने भाई को दिया। दामाद भी नहीं कह रहा हूं, वरना किसी को चोर दरवाजे से घुसने का रास्ता मिलेगा। भाई को दिया। अब भाई को क्यों दिया? इसलिए कि हजरत अबू तालिब कसीरुल अयाल थे और उनकी गुर्बत का एहसास था रसूलुल्लाह को, तो फरमाया अपने चचा अब्बास से कि तुम्हारे भाई कसीरुल अयाल हैं, तो उनके कुछ बच्चे हम अपनी जिम्मे पे ले लेते हैं और उनकी परवरिश हम करते हैं। तो हजरत जाफर को हजरत अब्बास ने ले लिया और अली मुर्तजा को बचपन से रसूलुल्लाह ने अपनी परवरिश में ले लिया। तो घर में रसूलुल्लाह ने रखा, बचपन से नबी ने पाला, नबी ने पला, नबी ने बढ़ाया, नबी ने परवरिश की। अब बताओ, जिसके घर में अली पले हैं, तो अब अली मुर्तजा का खुद का घर नहीं था, अब शादियों के अली नए घर में जा रहे हैं। तो जिसने पाला था, जिसने पोसा था, जिसने बड़ा किया था, जिसने तरबियत की थी, अगर बफर्ज़े मुहाल अली मुर्तजा का निकाह सैयदा फातिमा के साथ ना भी होता और अली का निकाह किसी और के साथ होता, तो भी अली मुर्तजा का घर सजाने की जिम्मेदारी तो उसी की थी ना, जिसने बचपन से परवरिश की थी, जिसने बचपन से परवरिश की थी, उन्हीं की जिम्मेदारी थी। तो लोगों को मुगालता ये हो रहा है कि जहेज बेटी को दी, बेटी को जहेज नहीं दिया, भाई के लिए इंतजाम किया। ये तो एक बात मैंने कह दी। दलील क्या? अब दलील सुन ले। एक खजूर, तवज्जो, एक खजूर किसी माँ या बाप के पास आए और वो दो बच्चों में बराबर बराबर तकसीम न करे, तो अल्लाह के रसूल फरमाते
کھجور کی غلط تقسیم کرنے پر بھی اللہ کو جواب دینا پڑے گا. بچوں کے ساتھ برابری کا یہ حق ہے. اس کو ایک مرتبہ بوسہ لیا تو دوسرے بچے کا حق ہے کہ اس کو بھی ایک بار لے لے. جو مذہب بوسہ لینے میں برابری دیتا ہو بچوں کے لیے، تو اب سنیں، میرے نبی کی ایک بیٹی تو نہ تھی نا. ہمارے عقیدے میں، اہل سنت کے عقیدے میں، نبی کی کتنی شہزادیاں ہیں؟ 4. کتنی ہیں؟ 4. جو مل کے بولے کتنی ہیں؟ 4 مانو، کیونکہ دوسرے ہیں جن کو 4 ہضم نہیں ہوتی. کچھ ایسے ہیں جن کو 4 سے ہی نفرت ہے. جی سبحان اللہ. نہ 4 خلفاء مانتے ہیں، نہ 4 شہزادیاں مانتے ہیں. انہیں تکلیف ہے اور وہ پورا زور لگا رہے ایک ہے ایک ہے ایک ہے. ہم نے کہا 4 ہیں، ہمارے پاس قرآن سے دلیل. ہمارے پاس دلیل کہاں سے؟ علماء موجود ہے. یہ ابن کثیر نے کہا اور یہ اس نے کہا اور اس نے کہا، میں نے کہا جب قرآن کہہ دے تو پھر کوئی کثیر نہیں، کوئی کامل نہیں، کچھ نہیں. جس کی بات قرآن سے ٹکرائے گی، اگرچہ وہ ہمارا سب سے بڑا امام کہلائے، پھر بھی ہم اس کی بات نہیں مانیں گے، کیونکہ قرآن، صاحب قرآن ہمارے لیے پہلے نمبر پر ہے. صحیح بات ہے، یہی تو ہے نا. ہمارے امام نے جب اعلان کیا کہ میرا کوئی قول حدیث سے صحیح سے ٹکرا جائے اسے چھوڑ دیا جائے، یہی ہے ہمارا اصول. اب قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا النبی، توجہ قرآن کہہ رہا ہے. جو نبی کی 4 بیٹیاں نہیں مانتے نا، ان کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں. یا ایھا النبی، اے نبی، قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے محبوب آپ فرما دے، اے نبی آپ کہہ دے، کس سے؟ لازواجک، اپنی بیویوں سے، وبناتک، اپنی بیٹیوں سے. چھوٹا سا بھی عربی کا طالب علم ہو تو وہ جانتا ہے عربی زبان کی بلاغت اور وسعت یہ ہے کہ عربی کے ہاں واحد جمع نہیں ہے صرف، بلکہ واحد ہے، تثنیہ ہے، پھر جمع قلت ہے، جمع کثرت ہے. صحیح. اب قرآن یہ بتا رہا ہے اگر ایک بیٹی ہوتی تو قرآن کیا کہتا؟ کل ازواجک و بنتک. لیکن قرآن بنتک نہیں کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ بناتک. واحد بھی نہیں ہے، تثنیہ بھی نہیں ہے، بلکہ جمع ہے. اب اگر اس کو جمع قلت بھی مان لیا جائے تو کم سے کم 3 ماننا پڑے گا. آپ کم سے کم تو آپ کو 3 ماننا پڑے گا. 3 سے کم پر تمہاری جان نہیں چھوٹ سکتی. اس سے پتا چلا جب قرآن نے کہہ دیا وَبَنَاتِكَ، آپ اپنی بیٹیوں کو حکم دے تو ماننا پڑے گا نبی کی ایک نہیں تھی بلکہ نبی کی 3 سے زائد بیٹیاں. اب جب یہ مان گئے، اس پہ کوئی تفصیل بات نہیں کرتا، علماء جانتے ہیں، آپ کو مزید وہ سمجھا دیں گے. تو جب نبی کی 4 بیٹیاں ہیں اور آپ کہتے ہیں سیدہ فاطمہ کو جہیز دیا، کس کو جہیز دیا؟ تو آپ کو یہ بھی ماننا پڑے گا سیدہ زینب بنت محمد کو بھی جہیز دیا. آپ کو یہی ماننا پڑے گا سیدہ رقیہ بنت محمد کو بھی جہیز دیا. آپ کو یہ بھی ماننا پڑے گا سیدہ ام کلثوم بنت محمد کو بھی جہیز دیا. تو اب اگر آپ سیدہ فاطمہ کا جہیز ثابت کرتے ہو تو آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ حضرت زینب، حضرت رقیہ، ام کلثوم کا بھی جہیز آپ ثابت کر کے بتائیں کہ حضور نے کیسے جہیز دیا. اور یہ بات یاد رکھنا، جب ان کو نہیں دیا تو پھر نبی کے انصاف سے یہ بعید ہے کہ جو نبی بوسہ لینے میں برابری کی بات کرے، جو نبی کھجور کی تقسیم میں برابری کی بات کرے. یہ کیسے ہو گیا کہ ایک بیٹی کو جہیز دیا اور 3 بیٹیوں کو جہیز سے محروم رکھا؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اب اس سے بڑھ کر ایک دلیل، یہ تو تم اور میں ہے جو سنتوں کو معاذ اللہ عمل نہیں کرتے، سنتوں پر توجہ نہیں کرتے. لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، چلے جس علی کو جہیز ملا تھا ان کو تو پتا ہے نا کہ رسول اللہ نے بیٹی کو جہیز دیا، تو پھر علی مرتضیٰ نے بھی اپنی بیٹیوں کا نکاح کیا. حضرت علی مرتضیٰ کی بھی بیٹی ہے، حضرت زینب بنت علی، حضرت رقیہ بنت علی، حضرت ام کلثوم بنت علی. مولا علی کی ایک بیٹی نہیں ہے، مولائے کائنات کی تو کم سے کم 7 اور 9 بیٹیاں بتائی جاتی ہے. تو جس علی نے نکاح کے وقت اپنے سسر سے جہیز لیا اپنی بیوی کی شکل میں، اپنی بیوی کے جہیز کی شکل میں، تو آپ سے پوچھتا ہوں اس
उस अली मुर्तजा ने जब जहेज लिया तो अपनी किस बेटी की शादी पर उन्होंने जहेज दिया, ये भी आपको साबित करना पड़ेगा। और दूसरी बात, वो सिद्दीक अकबर अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक अबू बकर सिद्दीक, वो अब्दुल्ला इब्ने उमर जो मुस्कुराने की भी सुन्नत तर्क नहीं करते थे। एक मर्तबा मुस्कुराने, एक सहाबी, किसी ने पूछा क्यों हंस रहे हो, कहा मुझे भी नहीं पता क्यों हंस रहा हूं, यहाँ खड़े रहकर मेरे यार ने मुस्कुराया है, बस मैं भी मुस्कुरा रहा हूं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर अपनी अमामे के शिमले को दरख्त से उलझा रहे। किसी ने कहा ये क्या बचपने की हरकत है, वो फरमाया बचपने की हरकत लोगों को लगा करे, दरअसल एक सफर में मैं नबी के साथ था, नबी का शिमला दरख्त से उलझ गया, मेरा नहीं उलझता, इसलिए उलझा करके उस सुन्नत पर अमल कर रहा हूं। आपसे पूछना चाहता हूं, जो मुस्कुराने की सुन्नत न छोड़े, जो हड्डी चूसने की सुन्नत न छोड़े, जो अल्लाह अकबर, जो दरख्त से शिमला उलझाने की सुन्नत न छोड़े, अरे वो सब तो अपनी जगह रसूलुल्लाह ने जो काम कुल्ली किए बगैर किया, वो भी कुल्ली किए बगैर करके वो काम सुन्नत पर अमल करते नजर आ रहे हैं। आपसे पूछना चाहता हूं, वो इतने सुन्नतों के पाबंद थे, उन्होंने तो ये बात कही होती, क्या 1450 साल के बाद हिंदुस्तान में यूपी वालों को ये सुन्नत समझ में आई, बिहार वालों को ये सुन्नत समझ में आई, बंगाल वालों को ये सुन्नत समझ में आई? अबू बकर सिद्दीक सैयदा फातिमा के निकाह रुखसती के चश्मदीद गवाह है। अगर उन्होंने जहेज देते हुए रसूलुल्लाह को देता देखा होता तो सिद्दीक अकबर भी तो अपनी बेटी को जहेज देते। सिद्दीक अकबर ने जहेज नहीं दिया, फारूक आजम ने जहेज नहीं दिया, उस्मान गनी जैसे गनी और मालदार ने जहेज नहीं दिया, और आप कहते हैं जहेज देना सुन्नत है। ये जिम्मेदारी तो मेरे उन मुहक्किक भाइयों के सर पर है जो हम पर मुसल्लत करने के जहेज देना सुन्नत। मुहक्किक से मुराद उलमा नहीं है, मुहक्किक से मुराद ये होटल पे बैठे हुए लोग हैं जो बगैर इल्म के फर्ज, उलमा ने तो कभी तायीद की ही नहीं। अरे क्या उलमा ने तो कभी तायीद की ही नहीं। दरअसल ये सारे खुराफात की तायीद नफ्स के गुलाम लोग कर रहे हैं। मेरी गुजारिश है आपसे, अगर कौम की बच्चियों की आबरू और इज्जत से थोड़ी भी दिलचस्पी हो, शायद हजरत तशरीफ ला चुके हमारी महफिल के खुसूसी खतीब हजरत अल्लामा शाकिर अली नूरी साहब किबला, हजरत का इस्तकबाल फरमा लें और फिर उसके बाद आगे का प्रोग्राम बकिया तकरीर फिर किसी मौके पर। अस्सलामु अलैकुम।